قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، معمول کے مطابق اس مسجد پاک میں ہر سال میلاد النبی کے 12 روزہ اجلاس منعقد کیے جاتے ہیں۔ مسلسل کئی سالوں سے میری بھی آپ کے درمیان حاضری ہے۔ بس ہم دعا یہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی آخری سانس تک حضور کی میلاد مناتے مناتے دنیا سے جانے کی توفیق دے، اور یقیناً یہ سنیوں کے حصے میں آیا ہے جو فخر سے کہتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم۔ میرے عزیزو سامعین، حضور کی میلاد جو ہے کب تک مناؤ گے؟ 12 ربیع الاول تک، کل تک، پرسوں تک، ایک مہینے تک؟ اعلیٰ حضرت تو ہمیں یہ سکھا کر گئے حشر تک ڈالیں گے ہم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ میلاد کا موسم جیسی آتا ہے، ماہ ربیع النور، یہ بہت سارے چہروں کو ایک الگ امتیازی شان دیتا ہے۔ ربیع الاول میں بہت سارے چہرے پہچانے جاتے ہیں، کچھ اجلے ہو جاتے ہیں، کچھ کالے ہو جاتے ہیں، کچھ جگہ لائٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، کچھ جگہ اندھیرا بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ربیع الاول شریف یہ ایک کسوٹی ہے جو دلوں کے اندر موجود نور ہو کہ بغض ہو چہرے پر لکھ کر آ جاتا ہے۔ الحمدللہ سنیوں کے چہرے بھی جگمگاتے ہیں، مسجدیں بھی جگمگاتی ہیں۔ کیوں نہ ہو، جب دنیا اپنے بچوں کے برتھ ڈے منانے میں لاکھوں روپے خرچ کرتی ہے، ہم کائنات کے آقا و مولا کی ولادت پر خوشی کا اظہار کریں۔ یہ ہمارے حصے میں آئی ہوئی قسمت کی بات ہے، یہ ہمارے نصیبے کی بات ہے۔ بہرحال میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں، اعلیٰ حضرت کا ایک شعر، حشر تک ڈالیں گے ہم۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اشعار سمجھ میں نہ بھی آئے تو مجمع جھومتا ہے، اس لیے کہ وہ عشق کی زبان ہے، لیکن اگر سمجھ میں بھی آ جائے تو ایمان تازہ ہوتا ہے۔ ایک واقعہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، میلاد کے موسم میں کیا ہوا تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت جس سال ہوئی عام حالات میں نہیں تھی، بلکہ سال بھر عجیب و غریب واقعات پیش آئے تھے پوری دنیا میں، جس کو ارحازات کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال جو عجیب و غریب واقعات پیش آئے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ عرب کی سرزمین جو کئی سالوں سے بارش نہیں برستی، آج بھی اس سال اتنی بارش ہوئی تھی کہ پورے عرب کی سرزمین میں سبزے اگ گئے اور لوگوں کی خوشحالیاں بڑھ گئیں، جو کئی سالوں سے قحط سالی کے شکار تھے سب ختم ہو گئیں۔ اس سال عرب میں جتنے بھی مکہ مکرمہ میں بچے پیدا ہوئے، ہر ایک کے گھر میں لڑکا ہی پیدا ہوا۔ یہ عجیب و غریب چیزیں تھیں، ارحاسات اس کو کہتے ہیں۔ اور ایران میں ملک فارس میں ایک ندی ہے جس کو بحر ساوا کہتے ہیں، بحیرہ ساوا، یہ اچانک خشک ہو گئی ندی، بہتی ہوئی ندی اچانک راتوں رات خشک ہو گئی، سوکھ گئی۔ اور ایک بحر سماوا جو کئی سالوں سے سوکھی ہوئی ایک ندی تھی، وہ اچانک جاری ہو گئی، لبالب پانی بھر گیا۔ یہ سب جو عجیب و غریب واقعات پیش آئے، ان میں سے ایک جو ہے بہت عجیب و غریب واقعہ بڑا، وہ کیا تھا؟ کسریٰ کے دربار میں، وہاں ایران میں ایک آگ لگائی جاتی تھی 1000 سال سے، وہ اچانک بجھ گئی۔ یہ آپ نے سنا ہوگا، میلاد کے سال، حضور کی ولادت کے سال۔ ایک جو بڑا واقعہ پیش آیا وہ یہ واقعہ تھا کہ کسریٰ بادشاہ کا جو محل تھا، یہ توجہ چاہتا ہوں، میں سمجھا رہا ہوں، کسی اور بات کی طرف لے جاتا ہوں آپ۔ فارس کہتے ہیں ایران کو، پہلے ایران کو فارس کہا جاتا، فارس کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو کسریٰ کہتے ہیں۔
اور کسرا کا جو محل تھا وہ آج بھی مدائن میں موجود ہے، عراق میں. عراق، شام سب ایک ہی تھے، ایران سب ایک ہی، عراق اور ایران سب فارس کہلاتے تھے. تو یہ فارس کا قلعہ، کسرا بادشاہ کا جو قلعہ تھا بہت بڑا، اور اس کو اس بات پر ناز تھا کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں میرے قلعے کو نہیں توڑ سکتی، ہلا نہیں سکتی. اس کا یہ غرور تھا، اس کا یہ اعلان گھمنڈ میں رہتا تھا بادشاہ کا. لیکن ربیع الاول شریف کے اس موسم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن 12 ربیع الاول کو اچانک وہاں پر ایک زلزلہ آیا، اور اس کی دیوار میں اتنا بڑا شگاف، اتنی بڑی پھٹن، دراڑ جو اس قلعے کے اندر ایسی پیش آئی کہ ایک آدمی دیوار میں سے آ جا سکتا ہے، گزر سکتا ہے. آج بھی موجود ہے، آج بھی عراق میں وہ موجود ہے. دیوار شق ہو گئی ہے اور آدمی اس میں سے داخل ہو سکتا ہے، اتنا زیادہ. لیکن گرا نہیں، محل گرا نہیں ہے، لیکن دیوار پھٹ گئی ہے. اور یہ اتنا عجیب واقعہ تھا، جیسے دنیا کو غرور تھا ٹائٹینک جہاز ڈوب نہیں سکتا، ڈوب گیا. اسی طرح سے کسرا کے محل کے بارے میں یہ اندازہ لگایا جاتا تھا کہ بڑے سے بڑا زلزلہ بھی جو ہے اس دیوار کو ہلا نہیں سکتا، اتنا مضبوط انہوں نے بنایا تھا. اب اسی سے اندازہ کرو 2000 سال گزرنے کے بعد آج تک وہ قلعہ محفوظ ہے، تو اس زمانے میں کتنا مضبوط رہا ہوگا. لیکن جب صبح ہونے کے بعد قلعے کی دیوار پھٹی دیکھا بادشاہ نے، تو سارے لوگوں کو بلایا گیا. یہ ہوا کیا؟ نجومیوں کو بلایا گیا، اپنے علم سے معلوم کرو، پتہ چلو ایسا میرے محل میں ہوا کیوں. اچھا، جو کنگورے لٹکے ہوئے تھے 14 کنگورے، وہ سب زمین پر گر پڑے تھے. یہ اچانک نہیں ہو سکتا، ایسا کیسے ہوا؟ تو نجومی سب کاہن جو جوتش ہیں، اٹکل پچو تو مارتے تھے، لیکن کبھی کبھار تیر لگتا بھی تھا. تو وہ اپنے ستارے کے علم کے مطابق دیکھتے ہیں اور بادشاہ کسرا سے کہتے ہیں یہ جو کچھ بھی ہوا ہے، ہمارا علم تو یہ کہتا ہے کہ عرب میں کوئی بچہ پیدا ہوا جو تمہاری سب سلطنت ختم کرنے والا ہے، اور اس کی سلطنت اور اس کا قبضہ سب پر قائم ہونے والا ہے. ہم نے علم نجوم کے اعتبار سے یہ پایا ہے، آج ایک بچہ ایسا پیدا ہوا ہے جس کو امام زمن نے کہا تھا نا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت. اب یہ کیا ہوا، یہ ذہن میں واقعہ رکھو. کس کے قلعے کے اندر دراڑ آئی؟ فارس کا قلعہ. فارس کا قلعہ کب آئی، کب ہلی دیوار؟ ولادت کے دن، حضور کی ولادت کے دن. پتہ یہ چلا حضور کی ولادت کے دن اچھے اچھے قلعوں میں زلزلہ آتا ہے اور دیواریں پھٹ جاتی ہیں. تو اعلیٰ حضرت اب اس واقعے کو ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، سنو تمہارے درمیان اب اس مسئلے کو واضح کر دیتا ہوں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. ہم میلاد کی دھوم ہر سال نہیں، ہر دن مناتے رہیں گے. اور ہوگا کیا؟ یاد رکھو، مثل فارس کی طرح اب نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. مکہ میں حضور کی پیدائش ہوئی تھی، فارس کے قلعے میں دراڑ آ گئی تھی، اور اب یہاں مدن پورہ میں بیٹھ کر میلاد منائیں گے، نجدی قلعے بھی ہلتے نظر آئیں گے. بہت دور نہیں، نجدی قلعے تو بہت دور ہوں گے، بہت قریب بھی ہلتے نظر آئیں گے. یہ کیوں ہلیں گے؟ اس کی وجہ یہی ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے جو ان کی تعظیم پہ مرے دل سے. حقیقت میں مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے جو ان کی تعظیم پہ مرے دل سے. نجدی بھی تو کرتا ہے ان کی تعظیم مرے دل سے، دونوں جگہ مرے دل سے ہے، لیکن دونوں کے معنی میں بڑا فرق ہے. پہلا والا جو مرے دل ہے وہ سنیوں کے حصے میں آیا ہے، اور دوسرا والا مرے دل جو ہے یہ گستاخوں کے حصے میں آیا ہے. بہرحال میرے عزیزوں، میلاد کی خوشیاں منانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل خیر کو حصہ عطا فرمایا، حضور کے چاہنے والوں کے حصے میں ہے. اللہ کریم ہماری نسلوں کو صبح قیامت تک حضور کی میلاد منانے والوں میں پیدا فرمائے. لوگ اس کے چیمے گوئیاں کرتے رہ گئے، اعتراضات میں رہ گئے، شک و شبہات میں رہ گئے، سوالات میں رہ گئے. بہت ساری باتیں ایسی ہیں میرے عزیزوں، مستحسن کام اسلام میں بزرگوں نے کیا ہے، اور
सवाब उस पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मिलेगा, क्योंकि बुजुर्गों का किया हुआ काम भी अजर व सवाब का बाइस होता है। जो लोग ये आप प्रोपेगेंडा फैलाते हैं रसूलुल्लाह के ज़माने में नहीं हुआ, फलां वक्त नहीं हुआ, अरे मैं दो बातें बताता हूँ आपको। इमाम ज़रक़ानी ने अल मवाहिबुल लदुनिया में लिखा है, और एक अजीब व गरीब वाक़या मैं आपको बताऊँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत जिस दिन हुई ना 12 रबीउल अव्वल शरीफ को, उस रात को अल्लाह ताला ने कायनात के जानवरों को बोलने की ताकत दी, सारे जानवरों को। इमाम ज़रक़ानी ने अल मवाहिबुल लदुनिया में इस रिवायत को नकल फरमाते हैं उस रात जानवरों को बोलने की ताकत दी गई, लेकिन क्या बोलने की? हर जानवर दूसरे जानवर को हुजूर की आमद की बशारत दे रहा था और मुबारकबादियां पेश कर रहे थे कि मुबारक हो शह कौनैन तशरीफ लाए हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। हर जानवर दूसरे जानवर को बशारत दे रहा था। इमाम ज़रक़ानी ने किताब में लिखा है, मैं यही महसूस करता हूँ वो कितने खुशनसीब 4 पैर के जानवर थे जो हुजूर की आमद पर मुबारकबादी दे रहे थे। उन गलीज 2 पैरों के जानवरों से तो बेहतर है जो हुजूर की मिलाद पर शिर्क के फतवे लगाते। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर नाक भौं सकेड़ते हैं, उनसे बेहतर तो वो 4 पैर के जानवर थे जो आमद मुस्तफ़ा पर खुशियां मना रहे थे। अब जो सवाल है वो मैं आपके जहन से उसको दूर करता हूँ, फिर मैं अपने मौजू पर आता हूँ। मिलाद की महफिल है, जो प्रोपेगेंडा फैलाया जाता। मक्का में हुजूर पैदा हुए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए, सबको पता है ना। कुछ लोग कहते हैं कि हुजूर की पैदाइश की खुशियां तो मक्का में मनाई नहीं गई थी, 1400 साल के बाद अब सब सिर्फ बरेलवी मनाने लग गए, बरेलवी मनाने लगे। हुजूर जब पैदा हुए थे तब तो खुशियां कोई मनाया नहीं था। उन जालिमों से इतना ही पूछो, हुजूर जब पैदा हुए थे तो ईमान वाले वहां थे कि काफिर थे? मक्का में कौन लोग थे? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त या तो उनकी माँ हजरत आमिना वो अहले ईमान में से हैं, या आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब। बाकी सब कौन थे? वो लोग तो नहीं मनाएंगे जो कुफ्फार और मुशरिकीन थे, वहां पर बुत परस्ती के शिकार थे। और अगर इनको ये लगता है कि मक्का वाले नहीं बनाए थे और अगर इनका ताल्लुक भी उन्हीं की ज़ुर्रियत से है तो हमें सवाल और जवाब करने की ज़रूरत भी नहीं। आपका ताल्लुक, आपका ख़ानदान आपको मुबारक। मक्का वाले नहीं मनाए थे, सच कहते हो आप नहीं मनाए थे, इसलिए नहीं मनाए थे कि काफिर थे, मुशरिकीन थे, इसलिए नहीं मनाए। हाँ, हम बताते हैं मनाया कौन था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशियां ये कहते हैं ना कि मक्का वाले नहीं मनाए थे, लेकिन 53 साल हुजूर ने मक्का में जिंदगी गुजारी। 53 साल के बाद जब हुजूर हिजरत करके मदीने आ रहे थे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत की वो तारीख याद करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम हालतों में मदीने में दाखिल नहीं हुए। मदीने वाले मुसलसल 9 दिन से मेरे आका के इंतजार में पूरा दिन गुजारते थे। मदीने से निकल आते, सनियतुल वदा की घाटियों पर जमा होकर के टकटकी बांध कर देखते थे कि रसूलुल्लाह मक्का से निकल चुके हैं, मदीने कब आने वाले हैं, कब आने वाले हैं। शाम तक इंतजार करते, अपने घरों पर जाते थे। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक के साथ मदीने तैयबा में दाखिल होने का वक्त आया, पूरे मदीने वालों में जो खुशियों की लहर थी, बुखारी शरीफ में भी मौजूद है, मुस्लिम शरीफ में भी मौजूद है। बनु नज्जार वहां का मशहूर खानदान है मदीने का, वहां की बच्चियां अपने हाथों में दफ लेकर के आ गई, गुलाम हबशी भी नीचे आ गए, जवान मर्द भी उतर आए, औरतें अपने घरों की छत पर थी। और सबों ने जब आफताब रिसालत को चमकते हुए देखा, पुकार कर कहा तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। वो बच्चियां गुनगुनाती थी जिसको बुखारी ने नकल किया है, ये कहती थी सनियतुल वदा की घाटियों से 14वीं का चांद हम पर तुलू हो गया है, उनके आने पर हम पर अल्लाह का शुक्र वाजिब हो गया है कि अल्लाह की तरफ बुलाने वाला रसूल अब हमारे शहर में आया है। ये खुशियां मनाई थी।
حضور کی ولادت کی خوشیاں مکہ والے نہیں منائے تھے یہ تو ان کو یاد ہے، لیکن حضور کے مدینے میں داخل ہونے کے وقت مدینے والے جو خوشیاں منائے تھے یہ کیوں نہیں یاد ہے؟ تمہیں مبارک ہو ابو جہل، ابو لہب، اتبا و شیبہ کا خوشیاں نہ منانا، اور سنیوں کی قسمت میں بنو نجار کی وہ بچیاں آئی ہیں، اور الحمدللہ آج ہم میلاد کی خوشیاں مناتے ہیں تو اہل مدینہ کے نقش قدم پر چلتے ہیں، مدینے والوں کی اقتدا کرتے ہیں۔ الحمدللہ مدینے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشیوں کا اظہار کیے تھے، اور آج ہم انہی کے نقش قدم پر جب محفلیں سجاتے ہیں میرے آقا کے استقبال میں کھڑے بھی ہوتے ہیں، سلام بھی پیش کرتے ہیں۔ یہ مدینے والوں کا طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ مدینے والوں کا ایمان عطا فرمائے۔ اب چلتے چلتے یہ بات بھی کلیئر کر دوں، چونکہ ہر بات ریکارڈ ہوتی ہے، کئی لوگوں تک پہنچتی ہے، کئی لوگوں کو کڑتی بھی ہے، تو تھوڑی اور کڑھا کے ہی جائیں کہ جو کہتے ہو کہ مکہ والے نہیں منائے تھے، نہیں، تمہیں پتہ نہیں، تمہارے باپ دادے بھی منائے تھے۔ ابو لہب نے خوشی منائی تھی، یہ بخاری شریف میں موجود ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا ہیں، ابو لہب کے چھوٹے بھائی سگے چچا ہیں۔ ابو لہب کے مرنے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو خواب میں دیکھا، گستاخ تھا، حضور کو تکلیف دیتا تھا، اذیت دیتا تھا، لیکن بعد میں نا حضور کی پیدائش کے وقت تو دشمن نہیں تھا۔ حضرت عباس کہتے میں نے اپنے بھائی کو کب مرنے کے بعد دیکھا خواب میں، بخاری کی حدیث ہے، پوچھا کیا حال ہے تیرا؟ ابو لہب کہتا روز انگاروں میں جلتا ہوں، روز انگاروں میں جلتا ہوں، لیکن پیر کا دن آتا ہے تو میری شہادت کی انگلی کو ٹھنڈا کر دیا جاتا ہے، میں منہ میں اس کو رکھتا ہوں، چوستا ہوں تو ٹھنڈک محسوس ہوتی۔ حضرت عباس نے پوچھا ایسا کیوں پیر کے دن؟ ابو لہب کہتا ہے اس لیے کہ پیر کے دن میرے بھتیجے محمد پیدا ہوئے تھے، اور میری لونڈی، میری کنیز سویبہ آ کر مجھے خبر دیتی ہے کہ تمہارے مرحوم بھائی عبداللہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا۔ مجھے اس دن خوشی تھی، دلی خوشی تھی، میں نے اس انگلی سے اس کو کہا جا آج تو آزاد ہے، میں نے اپنی کنیز کو اس انگلی سے آزاد کیا تھا، اس کا صلہ مجھے قبر میں آج بھی دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا میلاد کی خوشی نہیں منائے، باپ دادے منائے ہیں، تم نے پڑھا نہیں ہے، پڑھا نہیں ہے۔ کافر و مشرک اگر حضور کی آمد کی خوشی پر لونڈی آزاد کیا، اسے قبر میں سکون دیا جا رہا ہے۔ اللہ کا کروڑا احسان ہے کہ تم عاشق رسول ہو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہو۔ اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیوں میں کا اظہار کرتے ہو، یقیناً یہ باعث ثواب بھی ہے اور باعث اجر بھی ہے انشاءاللہ العزیز، اس سے تمہارے مراتب بلند ہوں گے انشاءاللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانا ایک اور انداز سے میں آپ کو بتا دوں، بہت ضروری بھی ہے، بہت ضروری ہے۔ کیوں جانتے ہیں آپ کہ کچھ عقیدہ ہمارا واضح ہونا ضروری ہے۔ آپ رسول کو کیا سمجھتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ایسے ہیں کہ کبھی کبھار ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی حضور کے معجزات دیکھ کر کے یہ کہنا پڑے کہ وہ خدا ہے۔ جیسے عیسائی گمراہ ہو گئے نا، عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کرتے دیکھا، مٹی کے پرندوں کو پھونک مار کر اڑاتے دیکھا، کوڑ اور اندھے لوگوں کو ہاتھ رکھ کر کے صحیح کرتے ہوئے دیکھا، تو ان کو کہہ بیٹھے کہ یہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ عزیر علیہ السلام کو یہودی کہنے لگ گئے یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ ہمارے نبی کے معجزات تو ایسے ہیں، سورج کو پلٹا دیا ہے، چاند کو ٹکڑے کر دیا ہے، ایسے عجیب و غریب ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا لاٹھی مار کر پتھر سے پانی نکالنا تو معجزہ ہے، لیکن رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو انگلیوں سے پانی ظاہر کرتے ہیں۔ ارے پتھروں سے پانی کا نکلنا تو عادت میں ہے، دیکھا بھی جاتا ہے، لیکن انگلیوں سے نکلنا، اور وہ بھی پسینے کے برابر نہیں، 550 صحابہ اس پانی سے سیراب ہوئے تھے۔ یہ انگلیوں سے پانی کا نکلنا، یہ معجزات، یہ ساری چیزیں کنکروں کو بولنے کے قابل بنانا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات دیکھ کر پھر کبھی کوئی گمراہ نہ ہو جائے اور یہ نہ کہہ بیٹھے کہ یہ بھی خدا ہے جو زمین پر اتر پڑے۔ عزیزان گرامی وقار، اب خدا کی صفت کیا ہے؟ ہم خدا کو کیا مانتے ہیں؟ قل هو اللہ احد
अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये अल्लाह के बारे में जो अकीदा है उसका पूरा खुलासा इस सूरे में है। ऐ महबूब आप फरमा दे वो अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, किसी का मोहताज नहीं। अब जो बात आती है वो असल बात है, लम यलिद वलम यूलद, वो किसी से पैदा नहीं हुआ और उससे कोई पैदा नहीं हुआ। अल्लाह किसी से पैदा हुआ है, किसी का बेटा है, ना वो किसी का बाप है। वो पैदा किसी से नहीं हुआ और ना उससे कोई पैदा हुआ। ये मेन अकीदा है लम यलिद वलम यूलद, जो ईसाइयत को भी काट देता है, कुफ्र शिर्क को। हिंदुओं के जो अकीदे हैं वो इससे पैदा हुआ, वो इससे पैदा हुआ, फिर भी भगवान है, फिर भी खुदा है। खुदा का तस्वुर हमारे यहाँ ये है कि वो पैदा किसी से नहीं हुआ और उससे कोई पैदा नहीं हुआ। अब सुनो, मीलाद के मुतालिक मैं कहता हूँ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद मनाना सुन्नियों इसलिए भी ज़रूरी है ताकि उन जालिमों को ये बताएं हम रसूल को खुदा नहीं मानते, हम रसूल को खुदा नहीं मानते, क्योंकि खुदा वो है जो पैदा नहीं होता और मेरा रसूल पैदा हुआ है। हम मीलाद का दिन मना करके बता रहे हैं कि मेरा रसूल आमिना के लाल पैदा हुए थे 12 रबीउल अव्वल को। और सुन्नियों का अकीदा ये है कि जो पैदा होता है वो खुदा नहीं होता। हाँ, बस साथ में ये अकीदा हमारा जरूर है, मैं मानता हूँ अक्ल वालों मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है, मगर दिलों में ये नक्श कर लो कि वो खुदा से जुदा नहीं है। बात समझ में आ गई? हुजूर की मीलाद मनाना इसलिए जरूरी है कि हम हुजूर को खुदा नहीं मानते, हम खुदा नहीं मानते, वो अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के बंदे हैं। और खुदा की, अल्लाह का कभी मीलाद मनाया आपने? किसी से सुना कि अल्लाह का भी मीलाद का दिन? वो किसी दिन पैदा हुआ नहीं। इसीलिए ये शिर्क को खत्म करने वाली चीज मीलाद है और इसको ही ये शिर्क बना बैठे हैं। शिर्क को खत्म करती है मीलाद। अगर मीलाद हुजूर के लिए है तो इसका मतलब है कि अल्लाह पैदा नहीं हुआ और रसूल पैदा हुए, ये समझ करके चले। अब हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि मुझे जो हुक्म दिया गया था, जाहिर सी बात है ये बहुत जिम्मेदार मिंबर है और यहाँ पर सुनने वाले भी अल्हम्दुलिल्लाह जिम्मेदार लोग होते हैं और मैं एक गैर जिम्मेदार आदमी आ जाता हूँ बीच में। लेकिन पाबंद करने के लिए अराकीन आपके इंतज़ामिया और खुद खतीब व इमाम की शायद उनके मशवरों से यह हर आने वाले को मौजू देकर बांध देते हैं ताकि इधर उधर घोड़ा ना दौड़ाए। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनके हुक्म की पाबंदी भी मैं करूँगा। मुझसे ये कहा गया है कि मोहब्बत रसूल और इताअत रसूल पर गुफ्तगू करनी है, इसके अलावा हमारी ज़िंदगी में है क्या? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उनकी इताअत, यही असल ईमान है। और जो अब तक की बातें मैंने तमहीद में कहा, ये मीलाद का मौसम है, ज़रूरी था आपके दरमियान करना, इसलिए मैं ये सारी बातें आपके सामने रखा ताकि आपके दिमाग में खलिश ना हो। क्योंकि ये मौसम ही ऐसा है, बहुत कीड़े सोशल मीडिया पे बाहर आते हैं, बहुत आते हैं। देखना आप, बहुत सारी चीज़ें मीलाद के मुतालिक, सारे पता नहीं हर साल ये इनके पास फिक्स मौजूद रहता है। जैसी रबीउल अव्वल का चांद नज़र आया शुरू हो गया, सहाबा ने नहीं मनाया, ताबईन ने नहीं मनाया, औलिया ने नहीं मनाया। भोले भाले सुन्नियों को सिर्फ और सिर्फ यही सारी बातें करने। इनको अब तक ये शर्म नहीं आती कि इनकी शादियों के करोड़ों के खर्चे कौन से सहाबा ने मनाए थे। ये जिस तरह के इज्तिमात और कॉन्फ्रेंसें जो कुछ भी होती हैं, कौन से सहाबा ने बनाया? और ये अब तो हालत ये है कि कौमी वतन यानी दिन मनाना इनके नज़दीक तो जायज़ है। यानी नेशनल डे सऊदी में तो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इनसे पूछो कौन से साहबी ने नेशनल डे बनाया था? नेशनल डे पर पूरी छुट्टी, हर जगह चरागां, खुशियाँ। हुजूर की मिलाद पर ही सारी दलीलों की ज़रूरत। और अब तो आप देख रहे हैं, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ना हो सको तो फिर अल्लाह तुम्हें हर जलील के कदमों पर डाल देगा। हुजूर के नहीं हो सके तो फिर कहाँ होंगे? हाँ, हर घर झंडा लगाने पर तो तैयार हैं, मेरे मुस्तफ़ा के झंडे पर एतराज़ है।
اور لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کہاں کہاں جھنڈا لگایا، یہاں بھی لگایا، وہاں بھی لگایا، گھر پہ بھی لگایا، پیشانی پہ بھی لگایا، پھر بھی دیکھو بیچاری حکومت تم کو ہی دہشت گرد کہہ رہی ہے۔ جھنڈے لگاؤ، چار چار لگاؤ، ملک کے لگایا اور بی جے پی پارٹی کے بھی جھنڈے لگایا، پھر بھی دہشت گرد تم ہی ہو، تم ان کو راضی نہیں کر سکتے۔ میں اس جماعت کی بات کر رہا ہوں جو حضور کی میلاد پر شرک و کفر اور بدعت کے فتوے لگائی اور باقی سارے نیتاؤں کے جھنڈے لگا کر گھومتے رہے، لیکن الحمدللہ ہمیں اس بات کا فخر ہے کہ ہم ایرے غیرے جھنڈوں کی طرف نہیں گئے۔ میرے ملک کے جھنڈے کی توہین نہیں کرتا میں، ہمارے ملک کا جھنڈا ہمارے لیے عزت کا اور فخر کا سبب ہے، لیکن ساتھ میں ہم یہ اعلان ضرور کرتے ہیں، کسی کی جے وجے کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو ہے، کسی کی جے وجے کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار بندوں کو ہو سکتا ہے تھوڑے دنوں کی آزمائش آ جائے، لیکن جھکایا نہیں جا سکتا، دنیا انہیں نہیں جھکا سکتی، اور یہ چاپلوسی کرتے کرتے زندگی گزر گئی، لیکن ابھی تک اپنا چہرہ صاف نہیں کر پائے، چہرہ صاف ہو بھی نہیں پائے گا، زندگی پر دہشت گردی کا ٹائٹل ان کے ساتھ جڑا رہے گا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں آ جاؤ ہمارے ساتھ میلاد مناؤ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیوں میں شامل ہو جاؤ، اور پھر انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ تمہارے سینے میں بھی وہ رعب ڈالے گا۔ آج ہم دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ ہم نے تمہاری طرح فضلہ نہیں کھایا کسی کا، بلکہ ہم جو کھاتے ہیں وہ میرے مصطفیٰ کے قدموں کی برکت کھاتے ہیں، اور ہم ڈنکے کی چوٹ پر پھر یہ کہتے ہیں تیرا کھاواں تیرا گنگاواں یا رسول اللہ۔ ہاں، حضور کی میلاد کیوں نہ منائیں، حضور کا کھاتے ہیں۔ اب سنیے میرے عزیزو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے سلسلے میں مجھے حکم دیا گیا، میں مختصر گفتگو کروں گا، بہت دیر تک نہیں، کیونکہ مجھے وقت کا بھی پابند بنایا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت یہ انسان کی فطرت میں ہونا چاہیے، اور محبت کسی سے ہوتی ہے تو اس کے آثار اس کے چہرے پر بھی ظاہر ہوتے ہیں، اس کی زندگی پر بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ آدمی محبت میں جب مبتلا ہوتا ہے تو اس کی زندگی میں چینجنگ شروع ہو جاتی، تبدیلیاں آنے لگ جاتی ہیں۔ عام سی بات ہے، آپ دنیا میں بھی دیکھیں، ایک مجازی عشق و محبت میں جو بندہ پاگل ہونے لگتا ہے، کسی لیلا کے پیچھے ہے، کسی محبوبہ کے حسن کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اس کی زندگی میں چینجنگ آ جاتی ہے، وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ کبھی کبھار ہم نے دیکھا کتنے مجنوں ایسے ہی بنے ہیں شعر و شاعری کرتے ہوئے۔ محبت یہ اگرچہ دنیاوی عشق ہے، دنیاوی محبت ہے، مجازی عشق ہے، لیکن جو کائنات کے آقا و مولا کی محبت میں فدا ہوتا ہے، پھر وہ سر چڑھ کر کے بولتا ہے جان ہے عشق مصطفیٰ، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ محبت کی ایک بات ہے میرے عزیزو، جب تمہیں سچی محبت ہو جائے نا، یہ عام سی بات ہے تقریروں میں کہہ لینا یا کسی اور کو کہہ لینا کہ میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ریئل جو ہوتی ہے، جو ایک دم پیور جس کو کہتے ہیں وہ محبت ہوتی ہے، تو پھر کائنات میں ہر جگہ اسے اپنے محبوب کا ہی حسن نظر آتا ہے، وہ اپنے محبوب کے علاوہ کسی چیز کا تذکرہ پسند بھی نہیں کرتا۔ ہم ایسے عاشقوں میں بریلی کے امام کو دیکھتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی حضور کی محبت میں فنا کر دی، ان کا حال تو یہ تھا جس چیز کو دیکھتے اپنے نبی کو یاد کرتے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت رچ بس جانا، محبت کی علامات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بندہ جب کسی کا ذکر کرتا ہے تو بار بار اس کا تذکرہ اس کی زبان پر آنے لگتا ہے، بار بار اس کا تذکرہ آنے لگتا ہے۔ میں آپ کے ذہن کو قریب کرنے کے لیے ایک بات کہتا ہوں، ایک بندہ مرید بننے کے لیے ایک بزرگ کے پاس، کہا کہ مجھے مرید بنا دیجئے۔ کہا جانتے ہو مجھ کو؟ کہا پہلے سنا تھا، آپ بڑے بزرگ
آپ کے پیچھے چلوں گا. انہوں نے کہا میرا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پیر سے بے انتہا محبت ہونی چاہیے. کہا میں محبت کرتا ہوں آپ سے, مرید کر لیجیے آپ. کہا ایسی نہیں ہوں, میں دیکھنا چاہتا ہوں. دیکھنے کے لیے انہوں نے ایک طریقہ کیا اپنایا, کہا ایک بھینس خرید کر کے اس کے حوالے کر دیا. کہا یہ بھینس لے جا, اس کو پال. کہا کیا کرنا ہے اس کو؟ کہا اتنا پالنا اس کو, صبح نہلانا, دوپہر میں نہلانا, رات میں بھی نہلانا, 3 بار نہلانا. کھانا تم اپنے ہاتھ سے کھلانا اس بھینس کو, اور اس کے پورے بدن کو پوچھا مارتے رہنا, صفائی کرتے رہنا, اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کے تھوڑی دیر باتیں بھی کرتے رہنا, اس سے دل لگا لینا. اس نے کہا آپ کا حکم ہے تو کرتا ہوں, ورنہ بھینس سے کیا کیا جائے, جانور ہی ہے نا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. بزرگ نے کہا 30-40 دن کے بعد آؤ. 8 دن کے بعد وہ آیا تو اس سے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا ٹھیک ہوں. کہا بھینس کا کیا حال ہے؟ کہا وہ بھی ٹھیک ہے. پھر انہوں نے سوال کیا دن بھر کیسے گزارتے ہو؟ کہا اچھے سے گزارتا ہوں. بھینس وہ بھی اچھی ہے. کہا جاؤ 40 دن کے بعد ہم ملتے ہیں. 40 دن کے بعد آئے. اب آنے کے بعد اس بزرگ نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا میری بھینس کا حال بھی بہت اچھا ہے. کہا تیری خیریت پوچھ رہا ہوں, بھینس کی بات کر رہا ہے. دن کیسا گزرتا ہے؟ کہا میری بھینس تو بہت اچھی ہے, صبح اٹھتی ہے میرے ساتھ بات کرتی ہے, دوپہر میں نہلاتا ہوں, رات میں اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں. کہا میں تیری خیریت پوچھ رہا ہوں, بھینس کی بات کر رہا ہے. اس کے بعد جتنے سوال وہ کرتے رہے, ہر بات میں بھینس. تب اس بزرگ نے فرمایا کہ یہ صرف اور صرف ریہرسل ہے, ایک پریکٹس ہے. ایک بندہ اگر جانور کے ساتھ بھی وقت گزارنے لگ جائے تو اس کا دل اس کے ساتھ لگ جاتا ہے, اور اگر تو اللہ کے رسول کے ساتھ دل لگا لے میرے عزیزو, جانور کو تو یہ اختیار نہیں تیرے دل کو قابو میں رکھنے کا, لیکن آمنہ کے لال کو یہ اختیار ہے تیرے دل کو اپنے قبضے میں رکھنے کا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت بڑھے گی تو کیسے کہ کثرت سے ان کا ذکر ہونے لگ جائے. صبح دوپہر شام ان کی حدیثوں کی بات کرو, حضور کے اخلاق کی بات کرو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی بات کرو, آٹومیٹک آپ کو محبت ہوگی. اور اگر حدیثیں یاد نہیں ہیں تو کم سے کم حضور پر کثرت سے درود پڑھنا شروع کرو. 1000 بار روزانہ تم درود پڑھو, پھر 40 دن کے بعد مجھ سے ملاقات کرو. میں آپ سے بتاتا ہوں انشاءاللہ یہ وہ کامل وظیفہ جو امام غزالی نے فرمایا, میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. 40 دن کے بعد تمہاری خود کی کیفیت یہ ہوگی کہ دنیا تمہیں پھیکی لگنے لگے گی, اور ہر رات تم یہ کہہ کر کے سو گے میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے, میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے. تیری راہ میں آنکھیاں بچھاتے بچھاتے, تیری یادوں میں تیری حسرتوں میں بڑے دن ہو گئے ہیں گھر کو سجاتے سجاتے. یہ کب ہوگی؟ جب کثرت سے تم حضور کو یاد کرو. اعلیٰ حضرت کو ہم نے دیکھا, فنا پھر رسول یوں ہی نہیں کہتے. کوئی صاحب آئے اعلیٰ حضرت کے پاس, ایک گلاب تحفے میں لے کر آئے. کہا کہ حضور یہ بہت اچھا گلاب ہے, قبول فرما لے. دیکھا, اس کے بعد کہتے یہ تو صبح کھلتا ہے شام میں مرجھا جاتا ہے, میں اس گلاب سے محبت کرتا ہوں جو کبھی نہیں مرجھاتا, جو کبھی نہیں مرجھاتا. لوگ پھول کی تعریف کر رہے تھے, اعلیٰ حضرت سے خاموشی گوارا نہ ہوئی, پھول کو دیکھتے رہے اور پھر نعت بھی لکھتے رہے. کیا سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول, لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول. حضور کے ہر عضو کو پھول سے تشبیہ دینے لگ گئے, لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول. اب اعلیٰ حضرت کو اٹھا کر دیکھیں, پوری نعت پھول پر لکھی ہے لیکن گلاب پر نہیں, مدینے کے گلاب پر لکھی ہوئی. محبت اس کو کہتے ہیں کہ جب اپنے محبوب کا تذکرہ ہو تو دنیا میں کسی بھی شے کا تذکرہ ہو لیکن یاد اپنے محبوب کی آ جائے, یاد اپنے محبوب کی آ جائے. میں نے دیکھا ہے اعلیٰ حضرت کو میں اس لیے زیادہ ذکر کرتا ہوں کہ ان کے کلام پڑھنے کے بعد حضور سے محبت میں اضافہ ہوتا ہی ہے, عشق میں اضافہ ہوتا ہے. اپنا پریکٹیکل تو ہم بتاتے ہیں, باقی دوسروں کا معلوم نہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں قریب ہونے کا جو شوق بڑھتا ہے وہ اعلیٰ حضرت کے کلاموں سے بڑھتا ہے. آپ دیکھیں انہوں نے کہاں کہاں ذکر کیا.
اور ایسی ایسی جگہوں پر اللہ کی حمد بیان کرنا ہے، اللہ کی تعریف جس کو حمد کہتے ہیں، وہ جب بیان کرنا، بہت سارے لوگوں نے دنیا میں حمد بیان کی ہے، اور کئی ایسے دوسرے طبقے کے لوگ، دوسرے مکتبہ فکر کے لوگ بھی حمد لکھیں. بچپن میں اردو اسکول کی کتابوں میں وہ حمد بھی آتی تھی، وہ اللہ بہت بڑا ہے جس نے ہماری گائے بنائی. سنے ہوں گے آپ، یا شاید ہو سکتا ہے آپ کے سلیبس میں چینج ہو گیا، پرانے لوگ جانتے ہیں وہ اللہ بہت بڑا ہے جس نے ہماری گائے بنائی. اس پر حمد اللہ کی، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. وہ اللہ بہت بڑا ہے جس نے ہمارا گھر بنایا، ہمیں باپ دیا، ہمیں ماں دیا، وہ اللہ بہت بڑا، حمد ہے یہ. لیکن اعلیٰ حضرت کو دیکھو، اللہ کی حمد بیان کرنی ہے. یوں کہتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. اللہ کی حمد ہے، لیکن کس بات پر؟ اس بات پر کہ اللہ کا سب سے بڑا شکر اس بات پر ہے کہ محبوب اپنا قریبی ہوا ہمیں عطا فرمایا. کہیں پر بھی دیکھیں یہ محبت کی علامت ظاہر ہو جاتی ہے، باتوں میں، تقریروں میں، قلم میں ظاہر ہو ہی جاتی ہے. دعا جب بندہ کرتا ہے تو کیا دعا کرتا ہے؟ دعا میں اپنے کیا کیا عزیز و اقارب کے لیے مانگتا ہے، رشتوں کے لیے مانگتا ہے، اپنی دنیا کے لیے مانگتا ہے. دعائیں یہی ہوتی ہیں. اعلیٰ حضرت کی دعائیں پڑھو. اعلیٰ حضرت دعائیں کیا کرتے تھے؟ اللہ اکبر. وہ بھی مناجات آپ نے سنے ہوں گے، مشہور دعا اعلیٰ حضرت کی، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. یہ ہے نا، پڑھتے بھی ہوں گے. یہ مناجات ہے، یہ دعا ہے، اللہ کی بارگاہ میں مانگی ہوئی دعا ہے. لیکن میں اس کی آج خصوصیت بتاتا ہوں آپ کو. اس دعا کی، اس مناجات کی پوری دعا اٹھا لینا آپ، جتنے اشعار ہیں اس کے اندر. پہلے مصرے میں اللہ سے طلب، اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور دوسرا مصرع جو بھی آئے گا اس میں، اس حمد میں، وہ صرف اور صرف رسول اللہ کو مانگا گیا ہے. حضور کے تذکرے کے علاوہ کچھ بھی نہیں مانگا اعلیٰ حضرت نے. اب میں پڑھ کے سناتا ہوں، دیکھو آپ کیا مانگتے ہیں دعا میں بھی. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. دنیا میں کچھ نہیں مانگا، جب مشکل آئے تو اے اللہ مشکل کشا رسول کا ساتھ ہو. اور پھر آخری وقت آئے، یا الہی، یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے. یہ قیامت کا منظر ہے. یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، کیا ہونا چاہیے؟ پھر کہتے ہیں صاحب کوثر شہ جود و سخا کا ساتھ ہو، رسول کا ساتھ. یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. ہر دعا میں دیکھو رسول کا تذکرہ. اور پھر نزا کا وقت آئے تو کیا ہونا چاہیے؟ یا الہی بھول جاؤں نزا کی تکلیف کو. کیسے؟ اے اللہ کسی فرشتے کو بھیج دینا، تکلیف آسان کر دینا. نہیں، کیسے تکلیف دور ہو؟ یا الہی بھول جاؤں نزا کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ. حسن مصطفیٰ میرے سامنے آ جائے اور میں نزا کی تکلیف بھول جاؤں. مانگتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں تو رسول پاک کا ہی صدقہ. اور اتنا ہی نہیں، یا الہی جب چلوں تاریک راہ پل صراط، آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو. یعنی پل صراط پر بھی چلنے کے وقت اعلیٰ حضرت جو مانگ رہے ہیں وہ آفتاب ہاشمی نور الہدا رسول اللہ کا ساتھ ہو. یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے. سر شمشیر کس کو کہتے ہیں؟ تلوار سے زیادہ تیز باریک راستہ ہے. اس وقت جب کٹھنائیں ہوں گی، مشکلیں ہوں گی، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے، رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو. وہ بھی رسول پاک ہی ہیں، رسول پاک ہی ہیں ہر مصرے میں. یہاں تک کہ جب آپ نے اپنی مناجات کو ختم کیا، آخری شعر لکھنے پر آئے، کہتے ہیں یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے. خواب گراں کس کو کہتے ہیں؟ لمبی نیند سو کر
موت کی نیند کو خواب گراں کہتے ہیں. جب رضا لمبی نیند سو کر اپنی قبر سے اٹھنے والا ہو, دعا تو یہی ہونا چاہیے کہ مولا میری نمازیں سب ساتھ رہیں, حج بھی ساتھ رہے, زکوٰۃ بھی ساتھ ہو, میری تصنیفی کام بھی سب ساتھ میں رہے میرے, تاکہ میرے اعمال میں بھاری ہو جائے پلے میں. اعلیٰ حضرت کی دعا یہ نہیں ہے کہ میرے سارے اعمال ساتھ رہے. کہتے یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے, دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ, اگر کچھ رہے ہمارے پاس اس وقت مولا عشق مصطفیٰ ساتھ ہو. یعنی ہر جگہ جب رسول کا تذکرہ آئے تو یہ محبت کی علامت سمجھو. محبت صرف اور صرف ایک دوسرے کو کہہ لینے سے نہیں ہوتی, اس کی زندگی میں یہ چیزیں نظر آنے لگتی ہیں, اس کی ایکٹیویٹیز میں یہ چیزیں نظر آنے لگتی ہیں. بیٹھتے اٹھتے وہ میرے مصطفیٰ کو یاد کرتا ہے, ان کی اداؤں پر عمل کرنے لگ جاتا ہے. اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں رچ بس جائے, حال تو یہ ہوتا ہے کہ اسے ہر چیز میں جلوہ محبوب ہی نظر آتا ہے. آپ کو وہ بات یاد ہوگی, بغداد میں ایک مصور, ایک آرٹسٹ لوگوں کی تصویریں نکالتا تھا, لیکن کیا اس کا کمال تھا کہ لوگ اسے جیسا ڈائریکشن دیتے اپنے اپنے محبوب کا سیم ویسی ہی فوٹو نکال کر دیتا تھا. اس کا کمال تھا. اس زمانے میں کوئی پرنٹنگ پریس یا کیمرہ یا اسکینر نہیں تھا, لیکن ہاتھ سے نکالتا تھا. بہت سارے لوگ تصویر نکالنے گئے وہاں پر. میں مسئلے پر نہیں بات کر رہا ہوں, تصویر کے واقعہ بیان کر رہا ہوں. وہ زمانہ سیدنا جنید بغدادی کا ہے. حضرت جنید بغدادی کو جب پتا چلا, لوگوں کی قطار لگی ہے مصور کے گھر کے پاس, کہا سب اپنے محبوباؤں کی تصویریں نکال رہے. اس کو بولتے ہیں حلیہ, اپنے محبوب کا, اس کی آنکھیں ایسی, اس کا چہرہ ایسا, اس کے بال ایسے, اس کے ہاتھ ایسے, اس کے پیر ایسے. وہ ہو بہو ایسی ہی نکال کر دے دیتا, جیسے آج اسکیچ نکالنے والے ہوتے ہیں. حضرت جنید بغدادی کو جب یہ بتایا گیا تو وہ خود بھی اس کے گھر گئے, لائن میں خود بھی کھڑے ہو گئے. جب نمبر آیا, حضرت جنید بغدادی وقت کے سید الاولیاء ہے, سید الطائفہ جن کو کہا جاتا تھا, جب وہ مصور کے گھر میں آئے دیکھ کر وہ ڈر گیا. کہا حضور آپ کیسے آئے؟ کہا سنا تیرا کمال ہے, تو محبوبوں کی تصویریں ہو بہو نکال کر دیتا ہے. سر جھکایا اور کہا ہاں میں یہی کرتا ہی ہوں, لیکن آپ یہاں کیوں آئے؟ کہا میں بھی ایک شخصیت سے محبت کرتا ہوں, چاہتا ہوں کہ اس کی تصویر تجھ سے نکلواؤں. کہا ٹھیک ہے آپ کا حکم. کہا کس سے محبت کرتے ہیں آپ؟ جنید بغدادی نے کہا میں اس سے محبت کرتا ہوں جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے. وآمنہ کا در یتیم, مدینے کا تاجدار, ہم غریبوں کا ماوا و ملجا, محمد الرسول اللہ کی ذات. سن میں ان کا حلیہ بتاتا ہوں, ان کی آنکھیں کس طرح تھیں, ان کا چہرہ کس طرح تھا, ان کے رخسار کیسے تھے, ان کے لبھائے ناز کیسے تھے, ان کے دست مبارکہ, ان کے قدمائے پاک کیسے تھے. جنید بغدادی بتاتے جا رہے تھے, وہ قلم چھوڑ کر سنتے بیٹھا رہا. اس کے بعد کہا بس کیجئے, یہ تصویر میرے پاس پہلے سے بنی بنائی رکھی ہے, میرے پاس موجود ہے, میں آپ کو دیے دیتا ہوں. جنید بغدادی نے کہا تو لوگوں کی تصویریں بنانے کے لیے آرڈر لیتا ہے, کئی دنوں کے بعد بنا کے دیتا ہے, میرے محبوب کی تصویر پہلے سے ہے. اس نے کہا بات در حقیقت یہ ہے کہ میں بھی انہی سے محبت کرتا ہوں, ہم دونوں محبت میں شریک ہیں. کہا اچھی بات ہو گئی, جاؤ تصویر لے آؤ. وہ مصور کمال کا مصور تھا, اندر گیا اور جا کر کے پورا قرآن پاک لے کر کے آ گیا. حضرت جنید بغدادی کے پاس رکھ کر کے کہا آپ بتاؤ اے جنید, اس سے بہتر میرے مصطفیٰ کی تصویر کیا ہو سکتی ہے؟ جب مجھے میرے نبی کو پڑھنا ہوتا ہے میں پڑھتا ہوں چہرے پاک کا تذکرہ, والضحیٰ واللیل اذا سجا. جب زلفوں کی بات آتی ہے تو میں پڑھتا ہوں واللیل اذا یغشا. جب ہاتھوں کی بات آتی ہے تو میں پڑھتا ہوں وما رمیت اذ رمیت. جب قدموں کی بات آتی ہے تو میں پڑھتا ہوں لا اقسم بہذا البلد. جب سینے کی بات آتی ہے تو میں پڑھتا ہوں الم نشرح لک صدرک. آنکھوں کی بات آتی ہے تو میں پڑھتا ہوں ما زاغ البصر وما طغى. جب باتوں کی بات آتی ہے تو میں کہتا ہوں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اسی کو علامہ نظمی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا, آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ, محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے.
یہ تصویر مصطفیٰ ان کو نظر آتی ہے جن کا دل حضور کی محبت میں مچل رہا ہے، ورنہ قرآن پڑھنے والے بھی بہت سارے بغض کے کیڑے رکھتے ہیں، انہیں حضور کے خلاف آیتیں ڈھونڈنے میں بڑا دلچسپی لگتی ہے، ورنہ جس کے دل میں حضور کی محبت ہو ہر آیت میں میرے آقا کی عظمت انہیں نظر آتی ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جھلکیاں انہیں قرآن میں نظر آتی ہیں۔ بات صرف اسی کی ہے، جیسا لائٹ اندر ہوگا ویسی روشنی باہر ہوگی، جیسا اجالا اندر رکھو گے ویسی چیزیں، دل کے اندر پورا بغض اور کینہ بھرا ہوا ہو عداوت کا اور ماڈرنزم کا، تو پھر تمہیں باہر کچھ نظر نہیں آئے گا، اندھیرا ہی اندھیرا، اندھیرا ہی اندھیرا۔ اس لیے ہر ایک نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی محبتوں سے پہچانا ہے۔ اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں میں آئینہ ہوں، لوگ اپنے آپ کو مجھ میں دیکھتے ہیں، لوگ اپنے آپ کو مجھ میں دیکھتے ہیں، اور جو دیکھتے ہیں وہ کہتے بھی ہیں۔ حسان بن ثابت کا چہرہ بھی صاف تھا، دل بھی صاف تھا، اور حضور کو دیکھا تو پکار اٹھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کا دل حضور کی محبت میں وہاں مچل رہا تھا، اس نے پکار کر کہا تھا، اور ان کی باتیں اللہ نے آج تک محفوظ رکھی۔ ابو جہل گستاخ تھا، خنزیر تھا، حضور کو دیکھا تو بدگوئی کرتا رہا، ابو لہب بد زبانی کرتا رہا، باتیں ان کی کسی کو آج یاد نہیں، لیکن حسان بن ثابت کی باتیں سب کو یاد ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے دیکھا وہ پکار کر کہا ہے، سعدی شیرازی نے کیا کہا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ یہ محبت کے جملے ہیں، جب دل اور سینہ محبت میں سرشار ہوتا ہے تو زبان سے اس کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ حافظ شیرازی کہتے ہیں، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر۔ یہ حافظ شیرازی کیسے عاشق کہتے ہیں، یا رسول اللہ سارا جمال تو آپ ہی کے پاس ہے، ساری خوبصورتی کے مالک تو آپ ہی ہیں، حقیقت تو یہ ہے آپ کے چہرے انور سے ٹپکنے والے ایک قطرے سے تو پوری دنیا کا چاند روشن ہے، چاند کو جو روشنی ملی ہے وہ آپ کے چہرے انور سے ملی ہوئی ہے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا ہے نا کہ قیامت، یہ معراج کی شب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، یہ جو تارے چمکتے ہیں نا، اتنی روشنی یہ کیوں ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے معراج کی شب، وہ چمک رہی ہے۔ محبوبوں کی بات میں کر رہا ہوں، جس نے اپنے دل میں محبت رکھی اور میرے آقا کو دیکھا، پھر اس نے پکار کر یہ بھی کہا ہے، مکھ چند بدر شاشانی ہے ماتھے چمکے دی لاٹھ نورانی ہے۔ یہ پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ علیہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے ایسے فانی شخص کا تذکرہ کر رہا ہوں جو حضور کو اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں میں دیکھا تھا، بیداری کے عالم میں دیکھا تھا، تو پکار کر کے پورا نقشہ ہی اپنی نعت میں رکھ دیا، مکھ چند بدر شاشانیے ماتھے چمکی دی لاٹھ نورانیے کالی زلف تے آنکھ مستانیے مخمور آنکھیں ہن مد بھریاں اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں سچ اکھاں رب دی شان اکھاں اس شان تو شانہ سب نبیاں سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا کتے مہر علی کتے تیری سنا گستاخ اکھے کی تھی جا اڑیاں۔ اقبال کے دل میں بھی جو دھڑکتی تھی وہ محبت مصطفیٰ ہی تھی، اسی لیے اس نے پورے لوگوں کو یہ اعلاناً کہا، تم کیا سمجھتے ہو نبی کی ذات کا مقام کیا ہے؟ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بس میں توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے۔ وہ نام مصطفیٰ کا تذکرہ جب آتا ہے
आशिकों का इमाम, इमाम इश्क व मोहब्बत जब उस हुस्न का तज़किरा करते हैं तो कैसे वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। हुजूर का तज़किरा करने में इतनी नज़ाकतें आला हज़रत ने तशबीहात जो दी हैं। दुनिया का एक ही फूल ऐसा है जिसमें कांटे नहीं है, जिसमें कांटे नहीं है, और शमा है हुजूर, शमा है, लेकिन ऐसी शमा है जिसमें धुआं नहीं है। धुआं जो है आंखों को खीरा करता है, जलन पैदा करता है, धुआं अच्छी चीज नहीं समझी जाती। इसलिए आला हजरत ने शमा तो कह दिया मेरे आका को, लेकिन साथ में कहा याद रखो ये ऐसी शमा है जिसमें धुआं नहीं है। और फूल तो मैंने कहा है, लेकिन फूल में कभी कभार कांटे होते हैं, याद रखो मेरा फूल वो है जिसमें खार है ही नहीं, कांटे नहीं है। ये तशबीहात, ये मोहब्बत की अलामतें हैं मेरे अजीजों। बस मैं यहाँ ये बात अर्ज करना चाहूँगा, जब सीना उनकी मोहब्बत में धड़कता है तो हर चीज़ दुनिया की हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जगमगाती हुई नजर आती। एक बात याद रखो, दुनिया की हर शय अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करती। सारे कायनात के जानवर सब रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं। जिस दिन तुम मोहब्बत में बराबर हो जाओगे, फिर ये कायनात के दूसरे जानवरों के भी हालात तुम्हें बता दिए जाएंगे। मोहब्बत में अगर हुजूर के बराबर हो गए, बहुत सारे छुपे हुए राज कायनात के वो तुम्हें बताए जाएंगे, सब राज खोले जाएंगे। क्योंकि मोहब्बत में जब आशिक सब उसी मकाम पर आ जाते हैं तो राज खोल दिए जाते हैं। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। अब मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। एक चीज़ यहाँ रखी हुई है, आप ये नहीं कहेंगे ये तेरा है ये मेरा है। महबूब और मुहिब के दरमियान मेरा तेरा नहीं होता। जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है। इस मोहब्बत का तज़किरा आला हज़रत ने जो फरमाया वो मैं यही कहता हूँ, जब तुम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में वो मकाम पाओगे, कायनात में जो कुछ भी हुजूर का है वो तुम्हारा भी है। क्योंकि फिर मेरा तेरा नहीं होगा, जो मेरे रसूल का है वो मेरा है, और जो मेरी जिंदगी है वो सब रसूल की है, हुजूर पाक के कब्जे में है। उस मोहब्बत के मकाम पर पहुंचने के लिए अपनी जिंदगियों को बदलो। ये जो दुनियावी ऐश व इशरत में हम पड़े हैं, दुनिया हमें जलील करके मार डालेगी, कुछ नहीं होना है। हमने बहुत सारे जनाजे जाते देखे उन लोगों के भी जिनको ये लगता था कि दुनिया की दौलत ही सब कुछ है, लेकिन दौलत उन्हें न बचा सकी न उनको सुकून दे सकी, कुछ नहीं। हत्ता कि मैंने उन बुजुर्गों को देखा है, मिस्र में एक बहुत बड़े बुजुर्ग जिनका इंतकाल हुआ था, उन्होंने कुरान की तफसीर भी लिखी, लेकिन आशिक रसूल थे। उनकी मौत के वक्त हमारे उस्ताद और कई उलमा वहाँ पर बिस्तर के पास मौजूद थे। शेख मुतवल्ली शाहरावी रहमतुल्लाह अलैह, उनके बारे में ये चीज़ हमारे उस्ताद ने बयान की। जब बिस्तर पर वो लेटे हुए आखिरी सांसें ले रहे थे, बातचीत कर रहे थे, थोड़ी देर के बाद जो करीब सिरहाने के खड़े थे उनको कहा इधर से हट जाओ, इधर से हट जाओ। लोगों को हटाया और उसके बाद मुस्कुराते हुए उंगली उठाई और कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। कलमे तैयबा जो पढ़ा जाता है, आप पढ़ते हैं ना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, जिसका मतलब होता है मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। यही कलमा है, यही तर्जुमा है। लेकिन उस बुजुर्ग ने जो कलमा पढ़ा था वो क्या था? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के। ये कलमा उसी वक्त बंदा कह सकता है जब रसूल को अपने करीब देख रहा हो। हर एक को ये कहने का नहीं है, हुजूर को अपने पास देख रहा हो। यह हमारे असातिज़ा गवाह हैं। हमने देखा है बुजुर्गों ने जब हुजूर की मोहब्बत में अपनी जिंदगियां कुर्बान की हैं, उनकी मोहब्बत में वो सरशार रहे, तो जाने से पहले भी उन्हें एजाज से बख्शा गया है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सिरहाने के पास तशरीफ लाए, और जब हुजूर करीब हो तो फिर मौत का दर्द क्या, फिर रूह के निकलने का एहसास क्या। इस चीज़ को इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने
ایک واقعے سے بیان فرمایا تھا. ایک شخص ان سے سوال کرنے آیا تھا, کہا کہ سنا ہے مومن کی موت الگ ہوتی ہے, کافر کی موت الگ ہوتی ہے. مومن کو تکلیف نہیں ہوتی, کافر کو بہت تکلیف ہوتی ہے, یہ کہاں سے ثابت ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا سورہ یوسف پڑھو سمجھ میں آئے گا. سورہ یوسف پڑھ کے آیا, موت کا ذکر ہی نہیں. کہا اس میں تو کہیں ہے نہیں. کہا پھر سے پڑھ کے آؤ. پھر گیا, کہا اس میں تو کچھ نہیں. کہا کیا ہے؟ کہا یوسف و زلیخا کا واقعہ ہے. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں میں وہی تو کہہ رہا ہوں تجھ کو, یوسف و زلیخا کے واقعے میں کیا پڑھا؟ یہ نہیں پڑھا کہ زلیخا نے ساری عورتوں کو ایک محل میں جمع کیا, سب کے ہاتھوں میں لیمو دی اور چھری دیا اور کہا جب یوسف آئیں گے میں کہوں گی تو کاٹ دینا. کہا ہاں یہ پڑھا. پھر کیا ہوا؟ کہا یوسف آئے, سجا کر ان کو سنوار کر زلیخا نے لایا حال میں, عورتوں سے کہا کہ اب لیمو کاٹو. عورتیں یوسف کو دیکھتی رہی اور انگلیاں کاٹ دیں. لیمو سب کا گر گیا, 4 انگلیاں کٹ گئیں. یہ قرآن میں ذکر موجود ہے. مجھے بتاؤ, آپ کی بات الگ ہے, عورت وہ بھی انگلی کاٹے گی, انگلی کاٹے گی. چھوٹی سی چیز پر ہا ہو چلانے والی عورت 4 انگلیاں کاٹ لے گی. وہ کٹ گئی, کاٹی نہیں تھی, وہ کٹ گئی, وہ حسن دیکھنے میں مصروف تھی. امام اعظم فرماتے ہیں اسی واقعے سے میں نے اخذ کیا ہے مومن کی اور کافر کی موت میں فرق کیا ہوتا ہے. کافر تو بھیانک شکلیں دیکھ رہا ہوتا ہے, درد میں مبتلا رہتا ہے. مومن کی روح نکلنے کا احساس اس لیے نہیں ہوتا کہ حسن مصطفیٰ سامنے ہوتا ہے. جمال یوسف کو دیکھتے ہوئے کٹی ہوئی انگلیوں کا درد نہیں معلوم ہوتا تو جمال محمد دیکھنے کے وقت روح نکلنے کا بھی احساس نہیں ہوگا. ہم تمنا یہی کریں گے انشاءاللہ, حضور ہمارے سرانے تشریف لائیں گے, اپنے حسن دو عالم سے ہم سب کی آنکھوں کو نوازیں گے, ضرور نوازیں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ دنیا کی مجازی عشق و محبت اور ان کے حسن کے فتنوں سے اپنی آنکھوں کو آزاد کر لو. آج اپنی آنکھوں کو پاک کر لو. انٹرنیٹ کے دیوانے ہیں, ان نوجوانوں سے کہتا ہوں رات بھر موبائل کے چکر میں اسکرین پر جو بھیانک تصویریں تمہیں آج دکھائی جاتی ہیں, عریاں تصویریں, ننگی تصویریں, اور اتنا بڑا طبقہ ہمارے نوجوانوں کا اس میں ہلاک ہو گیا ہے, برباد ہو گیا, جوانیاں ختم کر بیٹھے ہیں. ایک دو نہیں, میرے پاس ہزاروں کی مثالیں موجود ہیں. یہ انٹرنیٹ جو ہے افیون, کوکین اور چرس گانجے سے بھی زیادہ خطرناک نشہ ہے. یہ ایڈکٹ بنا چکا ہے, آپ کو اندازہ بھی نہیں, آپ نشہ خور ہو چکے. بغیر کھانے پینے کے دن بھر رہ سکتے ہو, انٹرنیٹ کے بغیر پورا دن نہیں گزرتا آج تمہارا. ایسا ایڈکٹ تمہیں بنایا گیا. اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن جتنے ینگسٹرز ہیں, نوجوان ہیں, وہ سب اس کے پرستار ہو گئے, شیدائی ہو گئے. اور ہوتا کیا ہے, ٹھیک ہے انٹرنیٹ کے استعمال کو میں ناجائز و حرام نہیں کہتا, بہت ساری چیزیں آج اسی پر ڈیپینڈ ہیں, بغیر اس کے کام نہیں ہوتا. لیکن سرچ رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ 80% نوجوان سے پورنوگرافی سرچ کرتے ہیں. صرف بھیانک تصویریں, گندی تصویریں, عریاں فلمیں دیکھنے کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے. لوگ یہ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ کوئی نہیں دیکھ رہا, قرآن کہتا ہے کہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے, تمہارے دلوں میں گزرنے والے حالات سے بھی مولا واقف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بے خبر نہیں ہے. لہٰذا تم جب اپنی آنکھوں کو بے حیا کر ڈالو گے, ان آنکھوں کو گندی کر ڈالو گے, پھر کس منہ سے یہ تمنا کرو گے کہ میری آنکھوں کو بھی دیدار مصطفیٰ میسر آ جائے. آنکھوں کو پاک رکھو گے تو یہ کہہ سکتے ہو کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں, ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. یہ مفتی اعظم ہند کی دعا ہے. شہزادہ اعلیٰ حضرت فن, وہ بھی عاشق رسول, دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, تو کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں, ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. حضور کا چہرہ ہمیشہ میرے آنکھوں میں نقش ہو جائے. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. اور پھر کہتے ہیں فرشتے جو پوچھیں قبر میں کس کی امت ہو. یہ عاشقوں کا جواب دیکھیں, جو سچا محبت کرنے والا ہے وہ کیا کہتا ہے, فرشتے جو پوچھے قبر میں کس کی امت ہو. مفتی اعظم کہتے ہیں میں جواب دوں گا, لو دیکھ لو ہے تصویر یار آنکھوں میں, لو دیکھ لو کہ ہے تصویر یار آنکھوں میں. عزیزان گرامی, آنکھوں کو پاک کرو اور پھر تمنا کرو وہ یقیناً رسول نوازیں گے.
میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نوازیں گے. میں نے اپنی زندگی میں جو عجائبات پچھلے 2 سالوں میں دیکھے کبھی نہ سنے تھے نہ دیکھے تھے. اتنی بات ضرور کہوں گا, حضور کی محبت میں اور ان کی عزت میں جب بات کی جاتی ہے, ایک رات بھی وہ رسول ہمیں تنہا نہیں چھوڑتے, تنہا نہیں ہونے دیتے. اس محبت میں آنے کے لیے آپ کا دل دھڑکے, اس نبی کے لیے سینسیٹیو ہو جاؤ, سیریس ہو جاؤ. کرنٹ کو تار کو ہاتھ لگانے سے جیسے شوق لگتا ہے, حضور کی عزت پر اگر توہین کی کوئی بات کرے تو اس سے زیادہ سخت کرنٹ آپ کو لگنا چاہیے, اس سے زیادہ لگنا چاہیے. یہ محبت کی علامت ہے. میں ہر چیز برداشت کر لوں گا, میرے نبی کے خلاف کوئی ایک جملہ برداشت نہیں کروں گا. میرے عزیزو, یہ صرف ممبر پر نہیں, میں ایک بہت چھوٹا سا آدمی ہوں. میں اپنے لیے کوئی بڑے بڑے القاب ٹائٹل پسند نہیں کرتا, نہ ہی میرے نام کے نعرے میں پسند کرتا ہوں. میں تو صرف اتنی دعا کرتا ہوں کہ سگے طیبہ سب مجھے کہہ کر پکاریں بے دم, سگے طیبہ سب مجھے کہہ کے پکاریں بے دم, یہی رکھیو میری پہچان مدینے والے. میں یہی دعا کرتا ہوں کہ سب مجھے مدینے کا کتا کہہ کر پکاریں, یہ میری پہچان سب سے بڑی ہے, یہ میرے لیے اعزاز ہے. رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتا ہے. یہ بے دم وارسی نے دعا کی تھی, سگے طیبہ سب کہہ کے پکارے مجھ کو بے دم, سب لوگ مجھے طیبہ کا کتا کہہ کر پکاریں, یہی رکھیو میری پہچان مدینے والے ہیں. میری پہچان اتنی رہے. لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں, آپ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جس دن سیریس ہو جاؤ, عزتیں تمہارے قدموں میں ہیں, عزتیں تمہارے انتظار میں. آج جو کچھ بھی ملنا ہے اس نبی پاک سے ملنا ہے. لا ورب العرش, جس کو جو ملا ان سے ملا. بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ بتایا ہے, خلق کے حاکم ہو تم یا رسول اللہ, رزق کے قاسم ہو تم, جو ملا تم سے ملا, تم پہ کروڑوں درود. اور بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر, نہ بھاگنے کی جگہ نہ ٹھہرنے کی جگہ. حضور کو چھوڑو گے نہ بھاگنے کی جگہ ملے گی نہ ٹھہرنے کی جگہ ملے گی. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. یہ اس بات کو طے کر کے چلو. آج نوجوانوں کو میں اعلاناً پکار کر کے کہنا چاہتا ہوں, کچھ چیزیں کیا میرے نبی کے لیے نہیں چھوڑ سکتے؟ دنیاوی عشق و محبت میں تم اپنے کپڑے بھی بدل لیتے ہو, اپنے جسم کو بدل لیتے ہو. محبوبہ کو اگر لال کلر پسند ہے تو تم لال ہو جاتے ہو, اسے پیلا پسند ہو تو پیلے ہو جاتے ہو. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نماز پسند ہے تو کیا فجر میں اپنا بستر نہیں چھوڑ سکتے؟ کیا اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے تمہارے دل میں اتنی محبت باقی نہیں ہے کہ گھر سے ساری چیزیں چھوڑ کر کے میں بھاگ کر نکلوں؟ نماز تو ہے اللہ کی عبادت, لیکن مجھے میرے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانی ہے. اپنے باپ کے لیے دوڑتا ہے بندہ, اپنی بیویوں کے لیے دوڑتا ہے, کیا اپنے رسول کے لیے نہیں دوڑ سکتا؟ تمہارا بچہ اگر کوئی ایک مٹھائی کی اور ایک کھلونے کی خواہش کرے تو تم بھاگتے بھاگتے چلے جاتے ہو, اس کے ایک چاکلیٹ کے لیے تم بھاگتے ہو. میرے رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کون بھاگتا ہے آج؟ کیوں نہیں اٹھتے؟ اللہ کے نبی سے اگر سچی محبت ہے تو یہ بستروں کو چھوڑ کر مسجدوں میں آ جاتے. اس کے علاوہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت ہے تو پھر کانوں میں یہ صرف بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کیوں بجتے ہیں؟ یہ گندے نغمے اور یہ فلمی ترانے کیوں بجتے ہیں تمہارے کانوں میں؟ تم ان کے ایڈکٹ اور ان کے عاشق کیوں بن گئے ہیں؟ تمہیں پتہ ہے قیامت کے دن حکم ہے, گانے سننے والوں کو فرشتوں کو حکم دیا جائے گا, سیسا آگ میں پگھلا کر ان کے کانوں میں ڈالا جائے کہ بھیجا باہر آ جائے. تمہیں کیا ضرورت ہے؟ تم اس قوم میں نہیں ہو, عیش کرنے کے لیے یہاں نہیں پیدا کیے گئے, تم رسول اللہ کے ہو, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر امت ہو. دنیا کیا کر رہی ہے اس سے تمہیں مطلب نہیں. بہت سارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں, ہم بولتے ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے عیش کو کیوں ختم کر رہے ہیں آپ, ہمارے عیش کو کیوں ختم کر رہے ہیں؟ ساری دنیا آج اتنے آگے بڑھ گئی ہے, تمہیں ساری دنیا کو دیکھنے کے لیے نہیں بھیجا گیا, تمہیں گنبد خضرا دیکھنے کے لیے بھیجا گیا, تمہیں رسول پاک کی اقتدا کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تم چلو تو آمنہ کے لال کے پیچھے چلو, عزتیں اسی میں ہیں. میرے عزیزو, آج جو یہ کہتے ہیں نا صرف سوٹ بوٹ میں ہی عزت ہے,
جن کو لگتا ہے کہ ٹائی سوٹ بوٹ میں پہنیں گے تو ہی عزت ہے. ہم نے دیکھا ہے ان ملا لوگوں کو جس سے امریکہ بھی آج خوف سے تھرا رہا ہے. آپ پگڑیاں پہنتے ہیں, جبہ کرتا پہنے ہوئے ہیں, لیکن سپر پاور کو ڈرا کر کے بیٹھے ہوئے. کیا یہ آج دنیا میں نہیں ہے؟ آج نہیں ہے یہ حالات؟ کچھ مولوی لوگوں نے یہ بھی ثابت کر کے دکھایا ہے کہ لباس سے عزت نہیں ہے, حضور کی غلامی میں عزت ہے. جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفاداری کرو, دنیا طاقت کے سامنے جھکنے پر آج مجبور ہے. اور ایک بات یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں یورپ کی سرزمین میں, ابھی 4 سال پہلے کی بات, 3-4 سال پہلے کی بات, ہالینڈ میں پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے منسٹرز ڈسکس کر رہے ہیں. کس بات پر؟ ارے وہ بہت پاش کنٹری ہے, بہت ترقی یافتہ ملک ہے, نیدرلینڈ ہو, یورپ ہو, سب جانتے ہیں آپ. لیکن وہاں بیٹھے ہوئے منسٹر ڈسکشن کس بات پر کر رہے ہیں؟ ارے بہت دور ایک ملک میں ویل چیئر پر ایک مولوی بیٹھتا ہے, لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتا ہے, اور معذور ہے, دونوں پیروں پر کھڑا نہیں ہوتا, لیکن بات اس کی یورپ کی پارلیمنٹ میں ہو رہی ہے. اور یہ بھی ٹویٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ دیٹ از ویری ڈینجر پرسن, وہ بہت ہی خطرناک آدمی ہے. یورپ تھر تھرا رہا ہے, جن کے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں جس کو انہوں نے نہیں جمع کیا ہو. سارے پیٹروٹ, میزائل, بم دھماکے سب تمہارے پاس. ایک معذور عالم سے پھر بھی تمہیں ڈر لگتا ہے. اس سے پتہ یہ چلا ویل چیئر پر بیٹھا ہوا معذور عالم پوری دنیا کو ہلا کر دکھاتا ہے, تو پتہ یہ چلتا ہے طاقت تخت اور تاج کو نہیں کہتے, طاقت عشق مصطفیٰ کو کہتے ہیں. حضور کی محبت اگر سینے میں ہو تو اللہ خود دشمنوں کے دلوں پر رعب طاری کر دے گا, خود اللہ دشمنوں پر رعب طاری کرے گا. آج خلاصہ کلام یہی ہے جس کو اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے, تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. آؤ میرے عزیزو, اس بات پر آپ اپنی تقریر ختم کرتے ہیں. اٹھو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو, دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.